اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسے احکام اور کچھ ایسے وظائف اور کچھ ایسی باتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے گھر میں کبھی بھی برکت ختم نہیں ہوتی، بے برکتی جگہ جگہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں ہر جگہ برکت ڈیرے جما لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام کریں گے، چھوٹے چھوٹے اعمال کریں گے تو ہمارے گھر میں برکتوں کی، رحمتوں کی بارش ہوگی، اور جگہ جگہ پہ برکتیں اور رحمتیں ڈیرے جما لیں گی۔ اور جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، نہ ان کے رزق میں کمی ہوتی ہے، نہ ان کی دولت میں کمی ہوتی ہے، نہ ہی ان کے کاروبار میں کمی ہوتی ہے، اور ان کے بچے بھی بلندیوں پر پہنچتے ہیں، یعنی بچوں کو بھی کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں، اور اگر بڑے کسی کام کو ہاتھ ڈالیں تو اس کام میں انہیں کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ جس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے احکام کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کیے جاتے ہیں جن کا میں آج آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، اگر گھر کی خواتین، گھر کی عورتیں یہ کام کر لیتی ہیں تو اس گھر سے کبھی بھی رزق اور دولت ختم نہیں ہوگا، اور دولت ان پر بارش کی طرح برسے گی۔ بس خواتین نے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ مرد حضرات نے کیا احکام کرنے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں برکتیں ہوں گی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو وہ احکام بتانے لگی ہوں، وہ کام بتانے لگی ہوں جو گھر کی خواتین نے کرنا ہے۔ مرد حضرات نے جو کام کرنے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا کام خواتین نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی پردہ پوشی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ پردہ پوش چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ رب العزت اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کسی کا رازدار ہو یا کسی کا پردہ رکھے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کسی مسلمان کی کوئی ایسی بات جو اس کی ذاتی بات ہو وہ کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ دنیا میں کسی کا پردہ رکھے گا، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے حساب ہو رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ایسے بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں لوگوں کا پردہ رکھا ہو۔ اللہ رب العزت انہیں بلائیں گے اور چھپا کے پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے، کسی فرشتے نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھ دی جس میں تم پر ظلم ہو، یہ تم نے گناہ کیے ہیں؟ اقرار کروائیں گے اللہ رب العزت، تو بندہ کہے گا ہاں میرے رب میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ چھپکے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، جس طرح تو نے دنیا میں پردہ پوشی کی میں بھی تمہیں چھپکے سے جنت میں بھیج رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔
جو لوگوں کے رازداروں کو ٹٹولنے والا انسان ہے، لوگوں میں عیب نکالنے والا ہے یا عیب لگانے والا ہے، زیادہ عیب اسی انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا، لوگوں، دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے، یعنی خوشبو کوئی بھی ہو، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ نمبر 2 نیک بیوی، اور نمبر 3 نماز پڑھنے والا مرد ہو، عورت ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا ماں ہو، مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گھروں میں نمبر 1 پہ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، نمبر 2 پہ گھروں میں خوشبو وغیرہ پھیلائے رکھیں، یعنی گھروں کی صفائی ستھرائی ہم کرتے رہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑی پسند ہے۔ اور نمبر 3 پہ نیک بیوی، نیک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے علماء کرام اکابرین کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، جس گھر میں نیک بیوی ہو، نیک عورت ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو یا پھر بیوی کی شکل میں ہو، اور وہ نماز بر وقت پڑھتی ہو اور گھر کے اندر اچھی صفائی رکھنے والیاں ہوں، خوشبو کا اہتمام کرنے والی ہو، تو دنیا جہان کی نعمتیں اللہ رب العزت اس بندے کو اس گھر میں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کام خواتین نے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کسی کا راز فاش نہیں کرنا، کسی پہ الزامات نہیں لگانے اور آپس میں چگلیاں نہیں کرنی۔ ہر بندے کا آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے، یعنی راز کو راز ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کے راز کو جانتے ہیں تو اس پر الزامات نہ لگائیں بلکہ چپ رہیں۔ یہ چپ رہنا آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتا ہے۔ دنیا میں آپ کو اللہ رب العزت بہت انعامات اور برکات سے فیض یاب کرے گا، اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب جنت ہوگا۔ دنیا میں کسی کی بات پر پردہ ڈالنے والے کو آخرت میں جنت ملے گی، اور جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے ایک چھوٹا سا کام کرنے سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کو یہ کام کرنے چاہیے۔ نمبر 2 پہ مرد حضرات جب گھروں میں داخل ہوں تو گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ جب گھر کا دروازہ پار کریں تو السلام علیکم ضرور کہیں، اور جب سلام لے لیں تو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کا ضرور ورد کریں، اور ساتھ پھر ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خواتین نے جو کام کرنے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ پردہ پوشی کرنی ہے، اور مرد نے بھی پردہ پوشی کرنی ہے، یعنی مرد اور عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ نمبر 2 پہ گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے خواتین نے، اور مرد نے جب گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام لینی ہے، ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، یہ تینوں کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں کوئی عطر وغیرہ، خوشبو وغیرہ پھیلا دیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور نماز بر وقت پڑھے۔ مرد کے لیے اور عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ جو بندہ، جو خواتین، جو مرد ان کاموں پر عمل کریں گے اس گھر میں بہت زیادہ رزق اور دولت ہوگا۔ خواتین کے کرنے والے کام خواتین کریں، مرد حضرات کے کرنے والے کام مرد حضرات کریں، لیکن پردہ پوشی کا حکم مرد اور عورت کے لیے ایک ہے، نماز پڑھنے والا حکم مرد اور خواتین کے لیے ایک ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں خوشبو والا حکم مرد اور خواتین کے لیے ایک ہے، لیکن صفائی ستھرائی والا حکم خواتین کے لیے ہے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت جو میں نے آپ کو کلمات بتائے ہیں، جو سلام میں نے آپ کو بتایا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، یہ والا کام مرد کے لیے ہے۔ تو جو میں نے آج آپ کو اعمال اور احکام بتائے ہیں، ان کاموں کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس گھر میں خواتین یہ کام کرتی ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں جمع کر دیتا ہے، اور جس گھر میں رحمتیں، برکتیں
اور نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہتی۔ اور اگر مرد حضرات یہ کام کریں گے تو مرد حضرات کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اولاد نیک و صالحہ ہوگی، اس کے علاوہ اس کی جیب میں اتنی برکت ہوگی کہ اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پاس رزق اور دولت آ کہاں سے رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو اعمال بتایا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے سلام لینی ہے، قل هو اللہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اس کے علاوہ 1 مرتبہ درود پڑھیں۔ اگر کوئی مرد یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے گھر میں اور اس کی جیب میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت آ کہاں سے گئی ہے، اور اس کے گھر میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا دیکھ کر اس کی قسمت پہ رشک کرے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ اپنے گھروں میں ضرور کریں، اور برکات اور رحمتوں کا اپنے گھر میں اہتمام کروانے کے یہ چھوٹے چھوٹے اگر کام کر لیں گے تو ساری دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی اور معجزات دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ ان اعمال کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔